خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ بولا کہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ یہ اب اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص رہا ہے۔ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا، چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے، خواہ وہ ٹو باؤ ڈاؤن ہو، یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا، لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی، کشف، الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، سوائے ایک چیز کے، وہ خواب ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، وہ 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، یعنی مستقبل کی خبر آ سکتی ہے۔ اگر وہ آخرت سے متعلق ہے تو وہ تو قیامت والے دن ہی جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے، اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے نا۔ علم غیب مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس۔ ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو، اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے، گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 50۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا، سورہ التحریم میں ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا، کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے۔ اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50 تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا، جن اور انسان۔
فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ساتھ جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر صیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس میں سے 49 میل ہیں اور ایک فیمیل، اور کلاس کا ریپریزنٹیٹو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا، وہ ڈومیننٹ صیغہ بولے گا نا۔ تو اس تغلیب کے قاعدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا، جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر۔ عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا۔ اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا۔ یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے۔ تو سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا، انہیں نبی کی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو۔ حالانکہ بک رہا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے پہ، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں ایک کلیم نہ کرے، تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے؟ جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کا مقصد نہیں ہوتا، وہ پھر اگے ٹرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے، تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں۔ اصل جو کڑنا یہ ہوتا ہے، انہوں نے تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا مواحد ہوں، میں وابی ہوں۔ وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی۔ ہاں، قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ اور ریزن اس نے کیا بتائی
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ اچھا یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں، نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے، یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی، اوے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے، ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے۔ اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا، نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اور تہاڈا بابا شیطان تو بھی ود گیا ہے، وہ کہنا ہے میں اسرائیل کو روح، یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے واپس کھولی۔ سرکار کسی بابے کو یہ گمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے، وہ سٹامپ پیپر پہ صرف مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے، انہوں میں پبلکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا، اپنی روح واپس ڈال کے دسے، پھر میں انہوں مننا گا، ٹائم قیامت تک ہے بابے تیرے ہستے۔ اور یہ سارے مانے گئے نہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کہانیاں بنائی ہیں۔ ہاں پیغمبر کو معجزہ مل سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے، پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی کوالٹی جو انسانیت اور پورے کے پورے جاندار کا نظام پلانٹ ارتھ پہ مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں، وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں، اس سے کتنے سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں۔ آگ میں کبھی دانہ پھینکیں اور اس میں سے کوئی چیز اگا کے بتائیں۔ باقی یہ چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ بعض اوقات مٹی کی بھی ضرورت ہے، اینٹ پکانے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مٹی جو چیزیں تیار کرتی ہے گندم کی شکل میں، اس گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے آگ کی محتاجی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹا جو ہے وہ مٹی میں پھینکیں اور وہ روٹی بن کے تیار ہو جائے، نہیں، اس آٹے میں آپ پانی ڈالیں گے، گوندیں گے، پھر اس کی روٹی پکائیں گے، کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر۔ تو ہر چیز کو اللہ نے خوبیاں بھی دی ہیں اور کمزوریاں بھی دی ہیں، ورنہ تو مختلف چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی، لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اس کا ثبوت نہ صرف یہ آیت ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی اس کائنات میں، اس کے لیے جس جنس کو چوز کیا، جس اسپیشی کو چوز کیا، وہ انسان ہے۔ کون؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق پسند ہوتی یا اللہ کے نزدیک وہ عزت اور اکرام والی ہوتی تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق میں، اس سپیشی میں پیدا ہو۔ لیکن تمام سپیشیز میں سے اللہ کی سب سے احسن ترین مخلوق، بشرطے کہ وہ اللہ کی مان لے، وہ انسان ہی ہے۔
فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ بات ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ یہ آرگومنٹ ہی نہ دیتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی. آگ بہتر بھی ہوتی، تب بھی اللہ نے جب حکم دیا تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی. قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے. یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے. یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا. تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے. اللہ اکبر. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا. کیوں ذلیلوں میں شامل ہوا جی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے. شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا تجھے اب یہ شائع نہیں ہے کہ اب ادھر تو کون سی کس اکڑ میں ہے جب تو نے میرا حکم ہی نہیں ماننا. اب دیکھیں شیطانیت اس چیز کا نام ہے. اتنی بڑی دھمکی کے بعد تو فوراً کہنا چاہیے تھا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے. ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں وکھرے جہاں میں چلا گیا تھا، مجھے اب ہوش آ گئی ہے، میری پوسٹ جا رہی ہے. خدا کے لیے تیرے ہی واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری عزت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے. لیکن یہ گیئر الٹا لگ چکا ہے یہاں پہ. اب وہ آ گیا ضد کے اندر. قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا اے اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر مجھے اب قیامت کے دن تک مہلت دے دے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان سب کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا، مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے. قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے گرانٹیڈ، تمہیں بھی مہلت ہم نے دے دی. قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کر دیا، مجھے گمراہ کر دیا. اچھا اللہ نے تو کوئی گمراہ نہیں کیا یار، وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے. اللہ نے تو اسے پوچھا ہے کہ بھائی، حالانکہ اللہ تو پابند بھی نہیں تھا پوچھنے کا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ڈائریکٹ ہی حکم سنا دیتا، پورا کیس چلا ہے، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو مجھے اس آزمائش میں ڈالتا، ہاں کہ آدم علیہ السلام کو تو نے پیدا کر کے مجھے آزمائش میں ڈالا نا کہ میں اسے سجدہ کروں. اگر یہ تو نے نہ کیا ہوتا تو نہ میں مردود ہوتا. ٹھیک ہے، تو کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ پھر تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. اللہ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دعوے، کیونکہ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب بھی اختیار دیا جائے نا، اختیار کا استعمال صرف ایک ہستی ہے جو صحیح کر سکتی ہے، وہ اللہ ہے. اس کی صفت عدل بھی ہے اور صفت رحمت بھی ہے، وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ جسے بھی اختیار دیا گیا نا، وہ اس اختیار کا 100% درست استعمال نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں پیغمبر بھی شامل ہے، لیکن پیغمبروں کو ایک ایج حاصل ہے، وہ گناہ نہیں کرتے. لغزش ان سے بھی ہوئی ہے، حضرت آدم سے ہی ہو گئی، آگے چل کے آئے گا، اور کئی ایک چیزیں، گناہ نہیں لیکن لغزش ہوئی ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لغزش بھی نہیں کرتا.
تو اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب انہیں اختیار ملے گا تو یہ کام تو ڈالیں گے، اس لیے یعنی شیطان کو پوری امید تھی اسلامی بھائیوں سے اور انسانی بھائیوں سے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے، دیکھ میں انہیں سارے نو قائل کر کے اپنے فرقے چ لینا ہے۔ ہاں فرقے چ لے کے آیا اپنے، اتنا اعتماد تھا اسے، اور یہ اس کا دعویٰ اتنا درست نکلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ شیطان نے یہ کر دکھایا جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ ہم نے جو وعدہ کیا نا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم تو پورا نہیں کر سکے، لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کانپ اٹھتا ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر ہے 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان کے متعلق، فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے۔ وہ تو ہے سورۃ الاعراف میں ہی آگے چل کے آئے گا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی۔ یہ نہیں کہ اللہ ظلمن بھیجے گا، یعنی اللہ نے یہ فائنل فیصلہ سنایا ہے کہ ہونا الٹیمیٹلی ایسا ہے۔ پھر ساتھ فرما دیا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں جو عبرت کا دیکھنا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اللہ کی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا ہے۔ شیطان نے اپنا کام کرتا ہے، بندے نے نہیں اپنا کام کرتا، دیکھ لو فرق۔ اور ایک اور چیز بھی پتا چلی کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور آدم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے۔ اب یہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعا بھی آگے چل کے آئے گی اسی سورۃ الاعراف میں۔ تو یہ شیطان اور آدمی میں فرق ہے، شیطانیت اور آدمیت میں فرق ہے۔ تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے وہ اپنا گمان سچ کر دکھایا، وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کی کب جرت تھی کہ ان پہ کوئی قابو رکھتا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے بارے میں شک میں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، حفاظت فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے اختیار دیا نا شیطان کو کہ یہ لوگوں کو ورگلائے، تو یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں جانچا جائے۔ جب تک دو راستے نہیں ہوں گے، شیطان کا اور پیغمبر کا راستہ، اس وقت تک آزمائش تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اختیار بھی ہے یہ اس کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، شیطان سے آخری ملاقات جو انسان کی ہوگی قیامت کے دن، وہاں پہ دیکھیں نا جی شیطان پھر کیسا مانڈو لائے گا بندیاں نو۔ جو لوگ کہتے ہیں شیطان نے کام کرایا، میں کہتا ہوں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کو نماز نہیں چھڑا سکتی۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے پڑھے 1 لاکھ روپیہ انعام ہے، جڑے کہتے ہیں میری تو آنکھ ہی نہیں کھل دی 10 بجے تو پہلے، میں تکنا جناب وہ آنکھ میں نہیں کھل دی۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں جانے لگے اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آ کے کہے کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں بڑھن دینا، تیری جرت مسجد میں نہیں جانے دوں گا، نہیں۔ اور نہ یہ ہوگا کہ اذان کے آواز کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے پاؤں مسجد کی طرف جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار آپ کو دیا، آپ کی مرضی اذان کی آواز پہ مسجد کی طرف جائیں یا نماز کی طرف جائیں یا آپ شیطانی کاموں کی طرف جائیں۔ تو یہ جو شیطان سے آخری ملاقات ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس سے بڑی کیا شفقت ہوگی کہ دنیا میں نقشہ کھینچ دیا۔ آیت نمبر ہے 22،
وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکے گا. لو جی، ایک شیطان کے اوپر آپ کا بھروسہ تھا کہ آپ قیامت کے دن یہ بہانہ کریں گے کہ یا اللہ شیطان نے سارا کچھ کرایا، تو سرکار جاگ جاؤ. اللہ نے قیامت کے دن کی فلم پہلے چلا دی ہے کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے اور جہنمیوں کا جہنم کے لیے. تو ظاہر ہے جہنمی تو کہہ رہے ہوں گے مردودہ تو مروایا ہے، تو اس کے جواب میں پھر ان کے شیطان شریف ارشاد فرمائیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچا وعدہ تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا وعدہ کیا؟ کہ جو میرے پیغمبروں کے ماننے والے ہوں گے ان کو جنت دوں گا، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا. تو اللہ نے تو وعدہ پورا کیا کہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان کو تو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا. اور تم لوگ تو میرے ماننے والے تھے نا، شیطان کے ماننے والے تھے. تو دیکھو ووعدتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا فاخلفتکم، تو دیکھو آج میں اعلان برات کرتا ہوں، میں نے وہ وعدہ ہی توڑ دیا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون بیوقوف ہے جو شیطان کے وعدے پہ وقت گزار رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں. شیطان کا وعدہ ہے دھوکے کا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن سمجھو. شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ طول عمل کا شکار کرتا ہے، انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے. یار ابھی کون سی جوانی کی عمر ہے، تھوڑی عمر ڈھال لے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، پھر میں مسیتی پہ آ رہا. یہ جو شیطان امید دلاتا ہے نا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اتنی بڑی کائنات ہے، منو نے دوزخ کی سٹ کے اللہ نو کے لبنا جی، سرکار اللہ نو کچھ نہیں لبنا، لیکن تو نے چھڑنا کو نہیں جائے. آئے میں تم دس دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کہ جو پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ فرعون جنت میں چلا جائے اور موسیٰ علیہ السلام ایسی جنت میں رہے جہاں پہ فرعون ہو. انہوں نے خدا کے لیے تکلیف اس لیے کاٹی تھی. جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے، یہ بالکل واضح ہے. تو شیطان سے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تمہیں جو وعدہ دیا، وعدہ کیا دیا تھا؟ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی ہم نے کوئی ٹھیک نہیں ہونا، نہ نماز پڑھنی ہے، اللہ بس محبوب کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے. اور محبوب نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی. محبوب کا حال تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 2 جگہ یہ حدیث آئی ہے، خالد بن ولید کو ایک جگہ حضور نے بھیجا، غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے کچھ قبیلوں کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، جبکہ وہ اسلام بھی لے آئے تھے، لیکن ان بیچاروں کو لینگویج کا یوز نہیں آتا تھا. انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ اسلمنا ہم اسلام لے کر آئے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے. مسلمانوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد خالد بن ولید نے یہ لی کہ یہ ہمارے دین سے پھرے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بت پرستی کے دین سے پھر گئے. باقی صحابہ نے مخالفت کر کے ان کو روکا، لیکن پھر بھی کچھ بندے تو قتل ہو گئے. بخاری میں یہ حدیث 2 جگہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو شکایت لگی، آپ نے کہا 2 دفعہ فرمایا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں، یہ خود تجھے جواب دے ہوگا، میرا کوئی لینا دینا نہیں. یار جو ڈائریکٹ حضور کے لیے اتنی خدمتیں کر رہے تھے ان کو تو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے دیتے نا کہ یار میری خاطر اس نے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں جہاد میں، تو چلو تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے. جس طرح میں بھی آپ لوگوں کے کتنے بلنڈر معاف کرتا ہوں، 10 دفعہ چیزیں بتاتا ہوں، 10 دفعہ پھر وہی کام کرتے ہو. معاف کرتا ہوں نا، یہ نہیں کرتا کہ نکل جاؤ ادھروں. تو نبی علیہ السلام شفقت فرمانے والے ہیں، لیکن آپ نے 0 ٹالرنس شو کی ہے اللہ کے احکامات کے معاملے میں. کیوں؟ یہ دروازہ کھل جانا تھا، لوگوں نے کہنا تھا اچھا یار وہ بندہ مار کے بچ گیا سی تو حضور سانوں بخشوا لین گے. اسی لیے آپ نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الشعراء کی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک رشتہ دار کو مخاطب کیا، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا.
اے نبی کی بیٹی فاطمہ، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو لینا ہے لے لو۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو بھی ہے میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت سے ہوں، یہ نہیں تھا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی۔ تو شیطان کہے گا میں نے تو خلاف ورزی کی جی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا۔ اچھا یہ کیا ہوگا؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے شیطان کو اختیار اس لیے دیا تاکہ آزمائیں، یہاں پہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی سلطان ہے ہی نہیں تھی تم پہ، سیم لفظ سلطان ہے۔ یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ والا جو سلطان جو دیا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو سر دعوت تو فرشتے بھی دے رہے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے جن، اور جو فرشتہ ہے نیکی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ نے مجھے قدرت دی، میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، مجھے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ صرف پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی، تو مت ملامت کر آج کے دن مجھے، نہ کیا کہ شیطان تیری وجہ سے مارے گئے، ٹھیک ہے؟ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ملامت کرو، یعنی اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کرنا، منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ، خزمہ نو کھا، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہو۔ یار دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، قیامت کے دن جو کچھ ہونا تھا اگر آپ کو دنیا میں کوئی یہ بتا دے کہ یہ اگر آپ 5 بجے یہاں سے نیچے نکلے تو یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ ایک یہاں سے اتنا بڑا ٹریلا آئے گا آپ کو کچل کے چلا جائے گا، تو مہربانی کریں کہ 10 منٹ رک جائیں۔ تسی کہو گے 10 منٹ نہیں سرکار، میں کل 5 بجے تک اتنے ہی ہاں۔ اور اللہ نے آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے چلا دی ہے کہ قیامت والے دن کیا آپ کے ساتھ بننے والی ہے۔ شیطان کے یہ وعدے جھوٹے نکلنے ہیں۔ شیطان کے وعدے یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسانی شیطان سے بھی آگے شیطان کہے نا تو اس کے ساتھ وہ وعدہ نہیں قبول کرے گا۔ شیطان یہ ہے کہ دھوکے سے کہتا ہے خیر ہے حضور بخشوا لیں گے، وہ فلانے بزرگ نے کہا میرے مرید ہو جاؤ میں جنت تانوں نال لے کے جاواں گا۔ ہاں وہ فلانے بزرگ نے قرآن تے حدیث تے پڑھی نہیں ہوئی سی، انہیں یہی کہنا سی، انہوں کہن دو جاہل نو، ورنہ جس نے قرآن حدیث پڑھا ہو تو وہ یہ باتیں کرے گا، وہ تو وہی کچھ کہے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے، یعنی ٹھیک ہے ہن چلیے جتھے جانا ہے، ہاں کٹھے ہی جاواں گے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں آج کے دن انکار کرتا ہوں جو تم نے دنیا میں مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا۔ یار شیطان کی پوجا کون کرتا ہے؟ ہر وہ شخص شیطان کا پجاری ہے جو اللہ کی شریعت کے مقابل شیطان کے حکم کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے، یعنی جو فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کر اٹھتا نہیں ہے تو اس کا رب پھر وہ نیند ہے، وہ پھر شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ سارا پیٹ سے آپ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کہ یار چھوڑو جاؤ تسی بھی جاؤ یار معاف کیتا، انج نہیں ہونا، الٹیمیٹلی جہنم کا فیصلہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔